سيد الرسل وخاتم الأنبياء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک مقدس اعلی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی مقدس اعلی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے ہمیشہ
حق سچ تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین دی روحانیت طیبہ دا رب ذوالجلال سن سبنو دین حق دی دولت دے نال مالا مال فرمائے۔ اے مہینہ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے اور اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں۔ چند دن دا سمجھو مہمان باقی ہے۔ آج تقریباً 22 ربیع الاول شریف ہے، باقی 8 دن یا 7 دن حقیقت خالق کائنات جل وعلا ہی جانتا ہے۔ تو دعا فرماؤ اللہ تعالی جل شانہ اس مہینے دیاں برکتاں اور سعادتاں اور رحمت دی دولت دے نال مالا مال فرمائے۔ رب ذوالجلال دا ساڑھے سب دے احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے سنو سبنو مسلمان گہرانے دندر پیدا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے سنو سنی مذہب عطا فرمایا۔ دعا ہے مولا تعالی جل شانہ مرد دم تک حق تے قائم دائم فرمائے۔ میں جس موضوع تھے جناب دنال تھوڑے جو وقت اندر ہم کلام ہونا ہے۔ اس سورت یونس دے آیات بینات نمبر 57 ہے، او دے اندر رب ذوالجلال نے بندہ مومن دے 4 وصفاں نو بیان فرمائے۔ سورت یونس دے آیات نمبر 57 خالق کائنات جل وعلا نے بندہ مومن دے 4 اوصاف جنہوں وصف جنہوں عادات آتاں نے انہوں بیان فرمائے۔ جیدچ او پائیاں جان سمجھو مومن ہے، سمجھو مومن ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق لفظ قد آیا ہے تو قد لفظ جڑا ہے ایک گل نو پکا اور پختہ کرن واسطے آندا ہے۔ قد منا تحقیق گل نو یعنی پختہ مور لان واسطے، یعنی گل پکی اور سچی ہے، جھوٹ دا امکان نہیں ہے۔ فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تحقیق آئی تمہارے رب، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت۔ اے لوگوں تحقیق آئی تواڈے کولوں
نصیحت تواڈے رب دی طرفوں. قرآن نصیحت ہے نا ساڈے واسطے. اگے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس لیے جو تمہارے سینوں میں ہے. یعنی یہ قرآن شفا ہے تواڈے واسطے جڑا تواڈے سینہ دے اندر ہے. تو ساڈے سارے دے سینے دے اندر کی چیز ہے؟ وہ دل ہے. کی ہے؟ دل ہے. ایڈا سینہ ہے، اے دل دا غلاف سمجھو، اے دل دا غلاف سمجھ لو. تو فرمایا جو تمہارے سینوں میں ہے. اگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ جڑا قرآن ہے یہ ہدایت بھی ایمان والیاں واسطے ہے تو رحمت بھی ایمان والیاں واسطے ہے. جڑا ایمان والا نہیں قرآن او دے واسطے نہ رحمت ہے نہ ہدایت ہے. نہ او قرآن تو ہدایت لے سکتا ہے تے نہ رحمت لے سکتا ہے. ہدایت بھی رحمت بھی شفا بھی او بندہ لے گا جڑا قرآن نو نصیحت سمجھ کے اس تے عمل کرے گا. دیکھنا رب ذوالجلال بیان کرن دا طریقہ رب ذوالجلال نے کی فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت. رب نو کینو آخدے نے؟ رب آخدے نے پالن آلے نو. رب کینو آخدے نے؟ رب پالن آلے نو آخدے نے. کوئی بندہ رب تو انکار نہیں کر سکتا. وہ فاسق ہے، فاجر ہے، متقی ہے، غیر متقی ہے، بے ایمان ہے، ایمان والا ہے، کوئی بھی ہے، او رب ذوالجلال دی ربوبیت دا انکار نہیں کرتا. کیونکہ رب آخدے نے پالن والے نو تو رب ذوالجلال سانو پال رہے ہیں. اور یہ جڑی نصیحت ہے کسے بندے دی طرفوں نہیں آئی، یہ رب دی طرفوں آئی ہے. جڑی نصیحت ہے کسے بندے دی طرفوں نہیں، رب ذوالجلال نے کی فرمایا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. اے محبوب تساں انہاں نو بیان فرماؤ. محبوب تساں انہاں نو بیان فرما رہے ہو جیڑی نصیحت میں تانوں کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا، یہ بلکہ تواڈے رب دی طرفوں آئی ہے جیڑی میں تانوں نصیحت کر رہا ہوں. رب دا یہ بیان اللہ دے قرآن چاہے ہے جیڑا میں تانوں سنا رہا ہوں. تو رب آخدے نے پالن والے نو. رب جڑا ہے بندے دی طبیعت دے مطابق انہوں خوراک غذا دیندا ہے. پالن والے آخدے ہیں تو پالن والا دی پرورش کرنی ہوندی دی طبیعت نو جاندا ہے. بندہ ماں دے پیٹ جیسی ادو سخت غذا نہیں بلکہ خون او دی غذا بنے ہیں. پالن والے دی حکمت ہے نا. بچہ جدو پیدا ہویا او دے واسطے عمدہ نال کوئی بدامہ دا نہیں رکھیاں، کوئی بنے ہویا گوشت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ او دے میدے دے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کھا نہیں سکتا، دند نہیں ہے، میدے دے اندر اتنی پاور نہیں ہے جیڑا انہوں برداشت کرے.
تو خالق کائنات جل وعلا نے او دے واسطے نرم غذا دودھ رکھے اندہ ہے نا دودھ ہے رب ذوالجلال نے او دی غذا دودھ نو دی بچے دی غذا بنایا ہے جدو تھوڑا جا چلن پھرن دیو قابل ہوئے تھوڑی جی سخت غذا لگی مثلا کوئی روٹی ہے کوئی فروٹ ہے یہ کھان لگ بے انہیں نہیں پھر جیویں جوانی چھڑ دیا گیا ہے ہنور خوراک غذا میدے دے مطابق جسم دے مطابق وہ بدل دی گئی ہے آج جی وہ جوان ہو گیا ہے انہاں ہر شے کھادی تو نہیں پیتی مدہ شکر پھر بھی ادا نہیں کردا دیکھو نا بچپنا سی سخت غذا نہیں کھا سکتا سی ہن جوانی چھڑے ہے میدا طاقت والا ہو گیا ہے برداشت کر سکتا ہے ہن ہر شائی سمیٹی جاندا ہے انج نہیں تو شکر پھر بھی ادا نہیں کرتا پھر بھی جدو ویکھو گے انسان روندہ ہی پھردا ہے حالانکہ شیخ سعدی شرادی علیہ رحمہ آپ فرماندے ہیں کہ انسان ساتھ دو شکر ادا کرنے چاہیے دینے ایک ویکھو نا جڑا سا آ رہے ہیں اودا ادا کرو راک چلا گیا اودا کرو اگر سا نہ آوے اندر اندر ہی رک جاوے تو انسان نل کی بن دی انسان ختم ہو جاندہ کہ اگر نہیں کہ یار سا بس رک گیا سی ٹھیک ٹھاک سی سا رک گیا تو ساری گل کتھے مک دی ہے ساتھ ہے تو انسان نو رب ذوالجلال دا کروڑ ہاں اس شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کروڑ ہاں شکر ہے صحت تندرستی دیتی ہے پھر میرے سادہ نظام بہترین بنایا ہے آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے شکر ادا کرنا چاہیے رب ذوالجلال نے فرمایا اساں اے نصیحت قرآن انسان واسطے بیلی تاکہ انسان ایسو نصیحت حاصل کرے نصیحت حاصل جدو کرے گا وہ تو بندہ مومن بن جائے گا وہ تو انسان بن جائے گا ایڈا قرآن حدیث احکام فقہ دا سبق آیا ہے کوئی جانورہ واسطے پرندیاں واسطے نہیں آیا یہ انسانہ واسطے آیا ہے یہ انسانہ واسطے آیا ہے رب ذوالجلال نے انسان سمجھن رب نے قرآن اندر فرمایا انسان سمجھا ہے کہ رب نے ہمیں بیکار پیدا کیتا ہے رب فرماتا ہے کہ میری طرح لوٹ کے نہیں آنا اور ایسا انسانہ نے بیکار نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ایسا انسانہ تے جنانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے وہ الگ گل ہے کہ انسان اس دھرتی تے آیا اس زمین تے آیا بچپنا گزریا جو جوانی جی پیا وہ دو بجائے عبادت تے بے غیرتی اور بے شرمی آلے پاسے انہیں رستہ اختیار کر لیا حالانکہ رب فرماندہ ایسا انسانہ نو جنہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے انسان بچپنا انسان دا گزریا جدو جوانی انسان نے قدم رکھیا انسان نو رب ذوالجلال دا کروڑ ہاں شکر ادا کرنا چاہیے سی مولا تیرا کروڑ ہاں شکر ہے تیرا فضل ہے تیرا احسان عظیم ہے کہ مولا تو میں نے ایک مسلمان گھرانے اندر پیدا فرمایا پھر رسول اعظم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دا امتی بھی بنایا کائنات دی ہر چیز تو مینوں عطا کی تھی رب دا شکر ادا کرنا سی سجدہ ریز رب دی بارگاہ جونا سی اج انسان رب دا نا شکرہ بن گیا اچھا جدو دے رب ذوالجلال دے نا شکر بنے کیڑی مصیبت کیڑی بیماری کیڑی پریشانی اس انسان دے خاتے چ نہیں پائی اسا قرآن تو نصیحت حاصل نہیں کی تھی اسا انگریزی تعلیم انگریزی نظام انگریزی تہذیب او دے تبندن تے چلے گئے ہیں او دے جان دا نتیجہ اے ہویا ہے تواڈے سارا سامنے ہے کہ کسی دی جہو جی تعلیم لو گے وہ دی تہذیب آئے گی تعلیم اگر اسلام والی ہے تہذیب اسلام والی آئے گی تعلیم اسلام والی ہے بندہ جدو اسلام پڑھے گا اسلام دی جدو تعلیمات تے عمل کرے گا پھر حلیہ اسلام والا ہوئے گا انگریز والا نہیں ہوئے گا دیکھو اسی دینی تعلیم پڑھی ہے سانو کسے امام نے پڑھائی ہے اسلام دی تعلیم تے ہیں ساڑی تہذیب ساڑا تبدن اٹھن بیٹھن اسلام والا ہے کہ نہیں ہے اسلام آخدہ سر تے امامہ ہونا چاہیدہ ہے کہ نہیں اسلام آخدہ سر تے ٹوپی ہونی چاہیدی ہے کہ نہیں اسلام آخدہ لباس کھلو ہوئے ہے کہ نہیں انگریز آخدہ سر ننگا ہوئے چوت بان ہوئے تے آج ویکھو ہے کہ نہیں وہ مولویاں دی شکل وچ بھی ہے اگر مولوی قرآن تو نصیحت حاصل نہ کرن قرآن دی تعلیمات نو اگر چھڑ جان قرآن دی تعلیمات نو اگر چھڑ کے انگریزی تعلیمات او دی تہذیب او دے تبدن تے اگر آ جان مولوی خود پینٹ کوٹ پاندے نے جویں اس امت اندر ایک بہت بڑا فتنہ ذاکر نالائق دی صورت چاہے تعلیم دا اثر ہے نا کہ جیسی تعلیم ویسی تہذیب ویسا تبدن بے ایمان کلو تعلیم اسلام دی نہیں انگریز دی ہے تاں تو بے ایمان خود طرح بک بک کردہ ہے کہ جی دیکھو جی محمد سے مانگنا بھی حرام ہے ظالم دے پوترہ تیرے پیو کو مانگنا جائز ہے وسیلہ حرام ہے وہ بے شرم انسان وسیلے دا حکم تا قرآن چاہے ہے وسیلے دا ذکر قرآن چاہیا کوئی بندہ انکار کرے کہ میں وسیلے نو نہیں مننا ہو ہی نہیں سکتا ہر انسان وسیلے تو بغیر نہیں چل رہا میں کوئی چھوٹی جی مثال دینا وہ خبیث نو بھی آخنا کہ تم بھی اس سے غور کر دیکھو اکے محلہ یا اکے بیادری کوئی لے لو اگر نکاح تو بغیر نکاح تو وسیلے دی گل سمجھا رہے ہیں غور کر آگے پھر بعد چلنے ہیں وہ بے ایمان نالائق جڑا ہے وہ ہندوستان دی دھرتی نو پلید کر کے خبیث نجس العین انہوں پلید کر کے پتہ نہیں انہیں پاکستان دی دھرتی دے آیا ہے کہ نہیں آیا انہیں انہوں پلید کرنا چاہتا وہ پلیتا ایک تھے کہ بڑے بڑے پلید پہنے تیری کوئی گنجائش نہیں مار کسی یورپی علاقے جا جڑا آگے پلیت ہے ننگیاں دا ملک ہے ماں دینال بدکاری کرنا لا تیری سوچ تبندڑ بھی ہوئی ہے تو بھی اوتھے مر ایتھے نا ایتھے سارے بغیرت نہیں وستے غیرت مند بھی وستے نے لیکن جی وسیلہ جی جائز نہیں محمد سے مانگنا حرام ہے پھٹے مو تیرے جمن تے سورا تو نہ ہی جمدہ تیری جگہ تے وٹا جمدہ تو بہتر سے وسیلہ حرام ہے دیکھو لڑکا اور لڑکی غلطن توجہ رکھنا کہ وسیلے دا چھوٹا جا مسئلہ اپنی ناقص عقل دے مطابق سمجھان لگیا جڑا علماء کو سمجھے لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح ہوں توجہ ہے جنا ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر بغیر نکاح ہوں آپس ملن گل دا اشارہ سمنا زیادہ ان تفصیل جان دی ضرورت نہیں آپس جی اگر افساب ہو آپس مل جان تو حمل اگر ٹھہر جائے بچہ پیدا ہوئے تسی انہوں حلالی آخ دیو یا حرامی آکھو گے
کیوں دیکھو جی ملاب ہویا لڑکے تے لڑکی دا ٹھیک ہے حمل ٹھہر گیا ہے ہون بچہ پیدا ہویا ہے تُسی انہوں کی آکھ رہے ہو حرامی انجھے ہون او ہی لڑکا ہے او ہی لڑکی ہے ٹھیک ہے ہون نکاح پڑھایا گیا ہے ایجاب و قبول دے دو الفاظ بولے گئے نے ٹھیک ہے ہون اگر او ملاب کر دینے آپس دے اندر بچہ پیدا ہوئے یا بچی ہون تُسی انہوں کیا کھو گے حرامی کے حلالی کیوں پہلے بھی تو یارو آپس سے ملے سن وہ تو حرامی کہہ رہے ہیں ہون جے آپس سے ملے نے تے حلالی کہہ رہے ہیں ہون اس بچے نو حرامی کیوں آخنا ہے اینو حلالی کیوں آخ رہے ہیں ظالم دے پوترہ ایتھو ہی سمجھ وسیلہ سمجھ آ جاندہ ہے زیادہ لمبے چھوڑے جان دی ضرورت نہیں میں چھوٹی جی مثال دے کے جناب نے وسیلے دی گل سمجھائی ہے نکاح تو پہلے اگر کڑی منڈا آپس سے ملن بچہ پیدا ہوئے انسان منہ چھپاندہ ہے بچے دے والدین بھی منہ چھپاندے نے تے بچی دے والدین بھی منہ چھپاندے نے محلے دار رشتہ دار قریبی دوست احباب منہ چھپاندے نے کیوں آخنے حرامی بچہ پیدا ہویا ہے اجنی مسلمان غلط توجہ رکھ وسیلہ کیے ساڑھے سنی بھی آج باک باک دو جی وسیلہ جائز نہیں پھٹے مو سنی ہے کہ ننی ہے بشرمہ اللہ دا قرآن انسان دی زندگی دی ابتدا ہی وسیلے تو ہو رہی ہے انسان کی زندگی کی ابتدا وسیلے سے ہے اگر بغیر نکاح تو کڑی منڈا ملن بچہ پیدا ہوئے اس کو حرامی کہتے ہو اگر وہی کڑی لڑکا اور لڑکی آپس میں ملاب کریں دو الفاظ ایجاب اور قبول کہا جائے بچہ بچی پیدا ہو اس کو حرامی نہیں کیا کہتے ہو حلالی ہو اب اس بچے اور بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی اس کے حلالی ہون میں وسیلہ کیا چیز بنی نکاح کس نے پڑھایا ظالمہ اتھے دو وسیلے کٹھے ہوئے ایک مولوی وسیلہ بنیا دوسرا ایجاب اس واسے نلیک نو آکھنا نلیک تو دس تینون حرامی آکھاں کے حلالی حاج صاحب کی کیا کہنے ایک نا میں تو نہیں کہہ رہے نا فیصلہ ہو دے ہتھے دے رہے ہیں تیا ہو دے جڑے شیطان چھلے منن آلے نے ہو دے ہتھے دے رہے ہیں بھائی دس زندگی دی جڑی ابتدا ہے وہ وسیلے تو ہے انج نہیں اگر بغیر نکاح تو ملن بچہ بچی پیدا ہوئے تے انہوں کی آکھ دیو حرامی آکھ دیو انج نہیں اگر دو الفاظ ایجاب اور قبول اگر امام آ کر کہے گواہوں کے ساتھ اب اگر بچہ یا بچی پیدا ہو اس کو تم کیا کہتے ہو حلالی ہے اس کے حلالی ہونے میں وسیلہ نکاح بنا اور نکاح پڑھانے والا عالم ہے مولوی ہے محدث ہے شیخ الحدیث ہے کوئی بھی لے لو اور نلیک تیرے منن آلیں تے فیصلہ ہے اور تسی دسو کہ بغیر نکاح تو جمعے ہو کہ نکاح نال جمعے ہو ایسی تو فتوہ نہیں دیں دے کہ تو بغیر نکاح تو جمع ہے کیونکہ تیرے بقول تو خود کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے انہائی جے سمجھ کوئی نہ اگر تو قرآن تو نصیحت حاصل نہیں کی تھی تو ساڑھا تھا قصور نہیں نا رب ذوالجلال نے تو واضح الفاظ اندر قرآن اندر فرمایا ہے کہ محبوبہ تو سا اعلان فرما دیو قد یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم اے لوگو تحقیق آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اللہ دا قرآن نصیحت بن کے آیا ہے
نصیحت سے مراد قرآن ہے اور قرآن کریم دے اندر ہر چیز دا بیان ہے، ہر چیز دا بیان ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کے اپنا قصور ہے، اس انسان دا اپنا قصور ہے۔ غور کرے وہ کس تعلیمات تے عمل کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، تعلیم تے تہذیب دا بڑا اثر ہوندہ ہے۔ تعلیم اگر اسلام والی حلیہ اسلام والا، تعلیم اگر غیران دی حلیہ تہذیب غیران دا۔ بچہ بچی جو دو سکول داخل کرانے ہیں، فرنگی دی تعلیم واسطے جو داخل کرانے ہیں، تے پہلے دن برقع پا کے جان دی ہے۔ انج نہیں بول دے نہیں جے تو سا ویخ دے نہیں، وہ یکھا ہے نے کہ نہیں، سارے ویخنے ہیں۔ برقع پا کے وہ جا رہی ہوں دی ہے۔ جیویں جیویں تعلیم یعنی تعلیم آکھو جو جہالت آکھو، وہ جیویں جیویں پڑھ دی جائے گی کپڑے اونج اونج گھٹتے جان گے، گھٹ دینے کے نہیں۔ آپ دسیں تعلیم کا اثر ہے کہ نہیں؟ اگر اسلام دی تعلیم پڑھیے، جیویں جیویں تعلیم اسلام دی پڑھ دے جاؤ گے، عورت اس برقعے دے اندر کپڑے دے اندر بولو میں نہیں آخ رہا، قرآن آخ دیا۔ اختلاف میرے نال کر سکتے، قرآن نال تے نہیں، حدیث نال تے نہیں، بزرگان دین دے اقوال کے ساتھ تو نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت بن کے آیا ہے۔ کیا بن کے آیا ہے؟ نصیحت بن کے آیا ہے، اور ایمان والوں نے اس سے نصیحت حاصل کی ہے۔ تعلیم اگر فرنگی کی ہو، تعلیم اگر فرنگی کی ہو تو تہذیب بھی اسی کی ہے۔ لڑکی یا لڑکا لڑکی جب پہلے دن پڑھنے جاتی ہے برقعے میں جاتی ہے، اور برقعے جاندی ہے نا، برقعے جاندی ہے، پھر جیویں جیویں کلاساں اتھے چڑھ دیئے، پھر چڑھ دی ہے جاندی ہے، انج نہیں؟ پھر جیویں جیویں اتھے چڑھ دی گئی، کپڑے دے وچوں باہر نکل دی گئی۔ جدو پہلے دن گئی سی او دو 4 کپڑے سن، شلوار قمیض دوپٹہ تے برقع، انج نہیں؟ جیویں پھر ترقی کی تھی او 4 تے 1.5 تے آ گئی۔ ایتھے قمیض ایڈے حاجی صاحب تو سانا بڑا پتہ تو انہوں بھی سارا ہے، سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ تعلیم کا اثر ہے نا، کہ پہلے دن جدو گئی سی کنے سن 4، ہون جدو فارغ و تحصیل ہوئی ہے، ہون کنے بچ گئے نے؟ ہجے ہوئی نہیں، ہجے جاری ہے، ہون کنے بچ گئے نے؟ 1.5۔ تو تعلیم کا اثر ہے کہ نہیں؟ اسلام دی جدو تعلیم لئی، اسلام دی تعلیم جدو قدم رکھیا، بچپنا سی بچی سی 2 کپڑے سن، جیویں جیویں اسلام دندر بچی ہے بچہ داخل ہوندہ گیا، اومیں کپڑے بدلے گئے، ایمیں نہیں؟ اور پہلا آپاں چھوٹے بچپن جدو آیا ساں، سارے ایڈے بڑے تو تھوڑے جمے ہوں، پہلا بچپن میں گزاریا جے کہ نہیں؟ ایک ماں نے قمیض پوانی تھے، ایک شلوار، انج نہیں؟ ہون ذرا نکرہ مکرہ آگئیاں نے، پتلون آگئے، میں اپنے دور دی گل کرنا، تو مجھے کہ نہیں آ رہی؟ شلوار تے قمیض ہوندی سی، حافظ صاحب انج نہیں؟ پھر قدم رکھیا، ماں نے مدرسے داخل کرایا، ٹوپی بھی آ گئی، 2 دی بجائے ہون کنے ہو گئے؟ بولو پھر تھوڑا جا اور جوان چڑھیا، تے اممہ نے نال چادر بھی لے کے دے چھڑی، کنے ہو گئے؟ 4۔ پھر جوانی پھول چڑھیا، اسلام دی جدو سمجھ آئی تو کپڑے پہنا تھوڑے باتیں تنگ پاندے ساں، پھر کھلے پانا شروع کر دیتے، بھویں ایک ادھا بندہ وچ ہور بھی وڑ جاوے۔ ہن اسلام دی تعلیم دے نال
کپڑے گھٹے نے کہ ودے نے. دیکھو نا پہلے دن اساں مدرسے گئے یا مسجد گئے تو دو سن شلوار اور قمیض. سرو ننگے گئے کی گئے سرو ننگے گئے. پھر آستہ آستہ استاد نے بسم اللہ پڑھائی, سبق پڑھایا آگے. پھر استاد نے اسلام دے مطابق تربیت کی تھی. دل دندر ایک شوق تے جذبہ پیدا ہویا. گھر دندر اپنی اماں نو تسی ہن مما تے پاپا آکھ دیو, ساڈی زبان ہے پاپا اور اساں نو آکھ دینے کھان والے نو, اساں امی تے ابو آنے ہیں. تساں ذرا ترقیائی دور دے اندر جنم لیا ہے. تواڈے نزدیک ہن مما تے پاپا پاپا ہی آکھ دیو جی. ہاں جی پاپا پاپا جانی اساں دا ابو جی آکھنے ہیں, امی جی ابو جی, نہیں تا بابا جی یا اماں جی. ساڈی زبان ہے. استاد نے دینی تعلیم دا اثر بچے تے جدو بیان کیتا اس تو جو پایا ہن بچے دل دے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہویا. ہن کپڑے پہلے سن دو. جدو اسلام دی دینی تعلیم دا بچے تے جدو اثر ہویا ہے, اثر جدو غلبہ کیتا ہے, ہن گھر جا کے اپنی امی تے ابو نو آکھدا ہے کہ نہیں ننگے سر پڑھنا جائز نہیں. ہن مینوں ٹوپی لے کے دیو. ٹوپی آ گئی کہ نہیں بول دے نہیں جے. ہن پھر انہیں اپنے استاد نو ویکھیا کہ میرا استاد دا اٹھن بیٹھن کھان پین چلن انداز گفتگو اسلام دے مطابق ہے. انہیں کہا یار میرا استاد سر تے ٹوپی بھی رکھدا ہے تے میں بھی رکھاں. پھر انہیں استاد نو ویکھیا, دیکھو نا کہ شاگرد استاد نو ویکھ کے اپنی زندگی بدلدا ہے. انہیں ویکھیا کہ یار میرا استاد چادر رکھدا ہے موڈے تے تو میں بھی رکھاں. استاد نے پوچھا استاد جی آ کیوں رکھ دے ہو؟ استاد نے دسیا بھی سرکار بھی آج مزمل علی چادر لیندے سن. وہ دے بچے دے دل اندر ایک شوق پیدا ہویا کہ یار میرے کول بھی ہونی چاہیے. آخر میرا استاد حضور دی سیرت تے چل رہا ہے تے میں بھی چلاں. پھر تھوڑا جوانی چھڑیا, سمجھ بوجھ آ گئی. استاد سر تے امامہ بن کے آ کے نماز پڑھاندا ہے, یا کدھر بھی محفل ہے ختم ہے کدھر بھی ہے آن جان اٹھن بیٹھن امامہ سر تو نہیں لاندا. او دے دل دے اندر بھی ایک شوق پیدا ہویا کہ یار میرا استاد امامہ بندہ دور دی سننا ہے میں بھی بننا. میں بھی بننا. دیکھو نا کہ میں آپ پہلا ٹوپی سادی لیندہ ساں, جدو قبلہ وڈے استاد نے ویکھیا کہ انج دا امامہ بندا ساڈے اپنے دل لئی شوق پیدا ہو کہ ہو جا بننا چاہیے. ہن ساڈے رنگا بازار کھلوتا ہوئے کوئی انگریز بجو آئے وہ ویکھی ہی آکھے گا یہ پکا مسلمان, یہ گڈ مسلم ہے, یہ گڈ مسلم, یہ محمد بن قاسم کا وارث کھڑا ہے. انہیں ساڈے لباس تو ساڈے امامے تو ساڈی تہذیب تو ویک انہوں دورو پہچاننا ہے یہ اسلام کا وارث اور اسلام کو ماننے والا کھڑا ہے. ایک نے اگر پتلون چاڑیے اگو بھی ننگا تے پچھوں بھی انگریز باہر سے آئے وہ کیا کھے گا ساڑھے نال دائیے. ہون کٹھے جو کھلوتی ہوئی اون مینو سینے نہ لائے گا کہ انہوں لائے گا. اگر علماء حقہ سو نہیں علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں, اگر علماء حقہ میں سے کوئی تشریف یہاں لائے انگریزی تہذیب والا بھی ہو اور مجھ جیسا بھی گناہگار انسان بھی اسلام کی تعلیم اس کی تہذیب بھی بنا کے کھڑا ہو, علماء حقہ جو باہر سے آئے وہ مجھے سینے سے لگائے گا کہ اس کو لگائے گا. کیوں میرے اندر کی ویکھ لے تو
حلیہ حضور دی سیرت دے مطابق ہے کی ہے؟ دیکھو نا، تعلیم سے تہذیب بنتی ہے. جیسی تعلیم ناراض نہیں ہو رہا ہے. دیکھو نا، اللہ قرآن نے فرمایا ہے کہ تاڑنے رب دی طرفوں نصیحت بن گیا. یہ تو میں تو وہی بزرگاں نے جڑی تفسیر شرح کی تھی جناب نو وہی سنا رہے ہیں. اپنی طرفوں تو کوئی الفاظ نہیں ملایا نا. تعلیم سے تہذیب بنتی ہے. اگر استاد دے کپڑے دو نے تے کسے ہوئے نے تے شاگرد دو تے کسے ہوئے پائے گا کہ کھلے پائے گا؟ کیوں؟ استاد نے پائے گا. اگر استاد اسلام والا ہے تو شاگرد بھی. ہن یہی رونا رونے ہیں کہ مسلمان اپنی دھی بہن نو اسلامی تعلیم تے لیا. برقع پوا گھر دے اندر بھی ہونا دن کے اچھی آواز نال بولنا نہیں. ہون تاکو دے بعد جنانیاں بس اللہ معافی دے وے. لا جی گھر دے اندر ہی نہ بولی. ہون گھر دے اندر ہی دوپٹہ کار کے رکھی ہے. بھائی باہر سے کوئی نہیں دیکھدا، رب تاں ویکھ رہے ہیں. جیندی دے کپڑے کنے نے 1.5 تے مری دے بولے تے صحیح نہ یار 5. انہاں پنجاں کپڑا چ دوپٹہ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ مولانا صاحب ہے دوپٹہ کہ نہیں؟ اور جن اوڑھنی آکھ دے ہو ہے جے. اچھا جدو جیندی سی اودو دا کیتا نہیں تے مری نو کراندا پیا. ظالمہ اے ویکھ چلی کتھے ہے؟ اچھا ہاں ہوندے نے جیندی دا منہ ویکھنا جائے دے تے مری دا نا. حضرات اعلان سنو، کوئی غیر محرم بیوی دا منہ نہیں ویکھ سکدا. کوئی اگے نہ آوے. میں ٹھیک ہے تے میں کہ جیندی دا سارے ویکھی جان. بڑی غیرت دا بلند ہے ماشاءاللہ. بڑی غیرت دے کہ 20 قومی غیرت دے. میں نے کیا بات ہو غیرت ویکھو. غیرت دے نال بھرے ہوئے جے کہ مرن تو بعد کوئی بندہ غیر محرم اگے نہ آوے منہ نہ ویکھے. خبردار. تے جیندی دا سارے زیارت کر دیا. اچھا جیندیاں کدے سر تے کیتا نہیں، گالج پائی رکھے ہے تے مری دے ویکھی 5 کپڑا چھپا رہے ہیں. چھپانا جیندو نہیں اسی کے موہی نو تے جیندی دا چھپائی نا تے موئی چھپاندے پہ ہیں. افسوس ہے یار، افسوس. یہ تعلیم کا اثر ہے. یہ کہتا ہے تعلیم دا اثر ہے. ایک نا عرب دے بزرگ سن. بزرگ کون سن؟ ایک عرب دے بزرگ سن تھے. اونا دی بیٹی نے نا اپنے ابا جی نو سوال کیتا. اونا بزرگاں نو او بزرگ اللہ دے ولی سن. سمجھان دا طریقہ ویکھو کیسے سن. ہون دے تا ابا جی غیرت نہیں رہی. جے کوئی سمجھا دے کہنا چال مولوی اگے چال تینوں کیے تیرے نال سانو اسلام دی بہت ہی سمجھ آئی ہے. چل یہ تک جا کے دسنا نا اس قوم نے کنی اسلام دی سمجھ آئی ہے جیڑی اج گلاں کردی پھردی ہے. عرب شریف تے ایک بزرگ سن. اونا دی بیٹی نے اپنے بزرگاں نو سوال کیتا کہ ابا جی غلط توجہ آئی. ابا جی جسم دا کیڑا حصہ. ابا جی جسم دا کیڑا حصہ عورت واسطے چھپانا فرض ہے. ابا جی عورت واسطے جسم دا کیڑا حصہ چھپانا فرض ہے. قربان جاواں. اللہ دے ولی نے جواب دیتا فرمایا میرا پترا جس جسم دے حصے تے دوزخ دی اگ نو برداشت کر سکنی ہے وہ چھڑ دی دا باقی چھپان دی جا. انہوں نے کہا ابا جی کسے دے میں نہیں. فرمایا پھر سارا ہی چھپانا فرض ہے.
ساڑیاں دھیاں بہنوں نے بھی کدے سوال کیتا ہے کیونکہ اساں دینی تعلیم تو دور ہیں انج نہیں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے نا کہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ 3 چیزاں دی محبت اپنی اولاد نو سکھاؤ کیڑی کیڑی قرآن کریم دی تعلیم دی انج نہیں اے سرکار دی آل دی محبت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت مسلمان سچ سچ دس مسلمان ہون دے ناتے دے نال اساں گھر دے اندر بہ کے کدی اپنی اولاد نو انہاں 3 چیزاں دی محبت سکھائی دے قرآن کریم دی تعلیم تو ایدہ نقصان کی ہویا ہے بچے وڈے بھی دور ہو گئے نے 3-4 دنوں دی گل ہے 3-4 دنوں دی گل ہے ساڑھا کڈا وڈا بازار ہے ایک بازار دکان تو سودا لین دا اتفاق ہویا پہلی گل ہے کہ میں بازار جاندہ گاٹھا میں بچے ہی سودا لے آندے نے میں بازار جانا مناسب ہی نہیں سمجھدا لیکن بابر مجبوری جو تو بچے نہ ملن پھر جانا پہ جاندہ ہے تو ایک بازار دی دکان تو سودا لین دا اتفاق ہویا سودا لین دے ہوتے کسی نے کہا مولوی صاحب دیکھ رہے ہو جڑی ممے والے انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی یہ بہت مسالہ چک نہیں دین دے مسالہ چک نہیں دین دے جیڑی گل ہوئے نا ٹھوس بیان کر دینے دگلے دے منہ دے کر دینے کوئی جنازہ ہوئے کوئی محفل ہوئے کوئی ہوئے ٹھوس گل کر دینے کدے نہیں ڈرے وہ دکاندار نے گل کی تھی اور نال ایک کھلاتے انہوں نے کہا جی ویکھو جی جن نے کہا جی مولوی حضرات اسلام دے ترجمان نے انہیں کہا اساں بھی جاننے میں کہا جان دے ہو جی مولوی صاحب لے باسا تھوڑا جے لمبا ہو گیا وہ لمبا ہے لیکن میں دس دا اصل گل دلو پہ لباب دسن لگیا میں کہا یار گل دا یہ ہے کہ ایت الکرسی ہی میں نے سنا دے تو جو اسلام دا ترجمان ہے تو انہا جنہیں کہ مولوی آج اسلام دی ترجمانی جان دے نے میں بھی جاننا میں کہا یار ایت الکرسی سنا دے لے مولوی صاحب سانو نہیں آندی اساں کالیاں تو چٹے کر بیٹھے ہیں اللہ دے بندیا سانو نہیں آندی میں کہا یار نراض ہو رہے تسی سنا دے لے سنو پھر مولوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد واہ پھدوا واہ جس قوم کو سورۃ اخلاص اور آیت الکرسی کا فرق معلوم نہیں آج وہ بھی بھڑوا اسلام کا ترجمان ہے ڈب مارے میں کہا کنی مارے دوتیاں پوتیاں آلیاں میں کہا دوتیاں پوتیاں نہیں یہی سکھایا ہے ظالمہ تو کسے دے بات نہیں پیا میں کہا ظالمہ ساڑھے کولوں گوڑے مدے مار کے بے کے دوبارہ پڑھ میں تینوں پڑھاواں میں کسے استاد نے پڑھایا تے میں تینوں پڑھانا تینوں دسا سورۃ اخلاص آیت کرسی میں کیا فرق ہے جس بڑوے نو سورۃ اخلاص ہے کرسی دا فرق نہیں وہ بھی اسلام کا ترجمان ہے آج وہ جس بندے نو سائنس نہ آندی ہوئے سائنسدانوں نو اپنا ترجمان رکھ لین گے میں نے ان ریاضی نہیں آندی حساب کتاب نہیں آندی تو میں نے اتھے جا کے استاد لگ جاواں کہ جی میں نے رکھو میں تنہوں سمجھا لواں گا بول دے نہیں جے او میتھ آلے انگریز اپنا کی صدر ریاضی آلے جنہوں ریاضی نہیں آمدی انہوں اپنا ترجمان نہیں رکھ دے سائنسدان جنہوں آمدی نہیں سائنس جنہوں نہیں رکھ دے اے واحد اسلام ہے ہر بڑوا اٹھ کے آگا ہے ہم اسلام کے ترجمان ہیں 10 حافظ صاحب دوتیاں بوتیاں لے ہو گئے ہیں آیت الکرسی تو سورۃ اخلاص دا پتہ نہیں تے گلاں علماء دے نال کرنے ہیں جس قوم نو استنجے دے فردہ نہیں پتا وہ قوم بھی آج اسلام کی ترجمان بنی ہوئی ہے یہ کیا نتیجہ ہوا دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے جنوں دعائے قنوت نہیں ہم دنوں پوچھو وکتران دی آخری رکھتے کی بناؤ میں 3 دفعہ کول شریف پڑھ لینا دباس ہو جاندے وہ بھی آج اسلام کا ترجمان ہے
وہ بھی آج اسلام کا وہ ترجمان ہے جنہوں پتہ نہیں کہ دعائے قنوت جیڑی پڑھنا وطنہ دی آخری رکعت کی ہے، اگر نام دی تو پھر کی پڑھنا چاہیے، وہ بھی آج اسلام کا ترجمان ہے۔ دیکھو کہ دین تو دوری دا نتیجہ کی ہویا ہے، کتھے تک اسی یار پہنچ گئے ہیں۔ قرآن کریم دی تعلیم ساڑھے تے فرد ہے اسی انہوں چھڑ کے غیران دی تعلیم والے ٹائم دیتا ہے۔ بچہ سکولو آیا ہے، روٹی کھا دی تے اکیڈمی ادھر گیا ادھر آئے تھے، قرآن دی تعلیم واسطے اساں 10 تو 15 منٹ با مشکل دینے اساں یار مسلمان ہیں، اپنے اندر بھی جاتی پائیے تے صحابہ کرام دا تے تابعین دا دور بھی ویکھیے۔ اساں اپنی اولاد نو حضور دی محبت سکھائیے، اپنی اولاد نو حضور دی محبت سکھائیے۔ سرکار اصلاۃ السلام دی ایک صحابہ ہوئیاں نے، اندھنا دا نا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، نا لقب ام جمیل سی، لقب ام جمیل سی، نا گل غور دے نال سنو، ماں نے حضور دی محبت دل وچ بچیاں دے کیسے پائی؟ نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ شریف اندر رہندے سن، کفار نے مسلمانوں جدو عزیتاں پہنچائیاں، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کہ تسی حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ۔ میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بول دے نہیں، جے نہیں آ رہی تو میں سپیکر اتار دینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ نے انہی آواز دی تھی کیونکہ اس گلے میں حرام نہیں پایا، دغا بازی نہیں کی تھی، مدرسے مسجدہ پیسہ نہیں کھادا، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ کسی یتیم مسکین دا حق نہیں کھادا، اللہ دی مہربانی ڈنگ کے دی چوٹ تے بولے فقیر کوئی آج تک ثابت بھی نہیں کر سکتا کسی دی عزت نو تکے ہوئے فقیر نے۔ اس لیے غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہے اور غیرت مند استاد ملا ہے، پھر غیرت مند مرشد ملے ہے۔ حضرت جویریہ انہاں دا نا سی، کفار نے جدو مسلمانوں تنگ کیتا، اذیت پہنچائی، نبی علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم سے صحابہ اور اس وقت جو صحابیات ایمان لائی تھی ان کو حکم دیا یہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نجاشی بادشاہ اچھا بادشاہ ہے، بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے شوہر حضرت حاطب اور انہاں دے ایک دیور سن، دیور جان دے کنوں آخ دینے بڑا کے چھوٹا؟ چلو شکر ہے تانوں میں پتہ ہے، او نال سن ہجرت کر کے چلے گیاں۔ خالق کائنات جل وعلا نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹے عطا کی تھے۔ کنے 2 بیٹے عطا کی تھے، بولو کنے کی تھے؟ 2 پتر عطا کی تھے، انہاں دے شوہر ہوتے فوت ہو گئے۔ کی ہو گئے؟ فوت ہو گئے، دیور بھی فوت ہو گیا۔ تھوڑا مسلمانہ 2 بچے سن، ایک دا انہاں نے محمد رکھیا سی۔ او تھے رہیاں دیکھو ملک بھی اپنا نہیں، بیگانے ملک جہنے، بھائی بھی اپنا دیور بھی فوت ہو گیا، شوہر بھی فوت ہو گیا، کلیاں رہ گئے۔ ہمت اور حوصلہ بیخ جو فوت ہو گئے، بی بی نے ارادہ کیتا، پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ، مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے نے، بی بی بھی اتھو چلی، بچے سن آخر تھکاوٹ ہی نہیں، بچے جو دو روندے سن تے بی بی یہ نہیں آخ دی سی او ویکھو درخت ویکھو دے، او ویکھو سبزہ ویکھو دے، نا ویکھ بی بی کی آخ دی سی میرے پترو رو نا، اسا ہونے بارگاہ مصطفیٰ اندر پہنچن والے حضور دا جمال ویکھن والے ہیں۔ محبت ویکھو مسلمانہ، تو تے میں آج تیرا ساڑا بچہ روے اسی ڈورو اور ڈری ماؤن اگے رکھنے ہیں، انڈیا دے کارٹون اگے رکھنے ہیں، ادھر آنے ہیں انڈیا کی جنگ رہے گی، انڈیا دے کنجر تے کنجریاں نو گھر وار کے بالن بھی کھا چڑھے کی انڈیا دے نال جنگ رہنی ساڑی ہے؟ انڈیا دے کنجر تے کنجریاں ساڑے گھر دے اندر ناچ ڈرامہ کر رہی ہیں۔
محبت دیکھ بچے رو رہے نے رستہ طویل ہے تے اماں جان کی فرمانی حضرت جویریہ کی فرمانیاں نے پترو رو نا ابھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے والے ہیں کی فرمایا ہونے بارگاہ مصطفیٰ اندر آپ پہنچ جانے ہیں رخ مصطفیٰ دی دیدار کریں گے ہر شائی بھول جاویں گے تے اسیں تو ساڑیاں ماما نے بھی کدے کیا ہے بول دے نہیں جے ہون دیا ماما نے کدے کیا ہے کون دیا تم ذرا ویکھنا تو میں فلانا کام کر لواں افسوس یہ قوم دعویٰ کر دیا مسلمان ہے یار یہ مسلمان نہیں ہے محبت ویخ کنا طویل سفر ہے بچے رو رہے ہیں تی اماں جان کی کہہ رہی ہیں بیٹا رونا نہیں ابھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے والے ہیں جب پہنچاں گے حضور دا دیدار کریں گے حضور دا جمال بھی ویکھنا ہے جلال بھی ویکھنا ہے حضور دا ودوہا چہرہ ویکھنا ہے باللیل زلفہ بھی ویکھنیاں نے پتر نالی جب گھر جاندے سن یہ محبت مصطفیٰ ہے اساں قرآن دی تعلیم تو کنے دور ہوئے ہیں میں توانو کھڑا کر کے بچھا نا میں انہیں دعوے نال ممبر رسول تے بے کے کہہ سکنا دعائے قانون ساڑی صدی کوئی نہیں میں کئی نمازیاں دی سن چکے ہیں میں پتہ ہے ایدھے پھودو نہیں بیٹھا جگ پڑھ کے بیٹھا میں نے کسی استاد نے پڑھایا ہے میرے سامنے بے جاؤ آکے پتہ چل جائے گا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا باتیں کرنا چشتی کے خلاف آسان ہے کام کر کے دکھانا مشکل ہے ہم کان بھرنے والے نہیں دین اسلام کا کام کر کے دکھانے والے لوگ ہیں ہم پیسوں پر بکنے والے نہیں پیسہ دے بک دے نا 40-50 ہزار دی آفر آئی ہے کہ آجو مسجد چھڑ دیو تو 40 ہزار دے وانگے آجو لیکن پیسہ دے نہیں بکے نہیں آکھیا نا دین نو ویچن واسطے نہیں رکھیا دین نو بیان کرنے واسطے بڑے ہے اساں دعائے قنوت پڑھنے ہیں ایک موٹی جی غلطی دوڑی پڑھا پھر اگے چلنے ہیں اساں پڑھنے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ اکثر پڑھ دینے مولانا انج پڑھ دینے میں صحیح اندہ پہ کی پڑھنے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ کوئی دنیا کی کتاب اٹھاؤ مجھے یہاں سے لا کر دو وَلَا نَكْفُرُكَ ہو جو صدا چور کی وہ ناچیز کی ہوگی تم کیا سمجھتے ہو ہم کسی گھروں میں جو مولوی پڑھانے آتے ہیں ہم اس سے پڑھیں ہم کسی وقت کے امام کے پاس پڑھے ہیں جو غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کا امام ہے بغیرتوں کا وہ امام نہیں غیرت مندوں کا وہ امام ہے ہم ان سے پڑھے ہیں کسی غیرت مند مرشد نے ہماری تربیت کی ہے جس کو آج لوگ لجپال خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال کے نام سے جانتے ہیں جس نے دنیا تو پاکستان میں پتنے کتنے 100 قرآن محل کو بنوایا ہے جس نے قرآن کی عزت کروائی ہے ہم اس مرشد کو ماننے والے ہیں وہ ہمارا غیرت مند مرشد تھا ہم پڑھتے ہیں وَنَشْكُرُكَ عطا تیرا شکر کرنے ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ مولا تیری نافرمانی کرنے تو میں کہا صحیح ہے واقعی جی بس پڑھنے تیری نافرمانی کا نماز پڑھ کے کیتی نہیں کھلوتے حالانکہ یہ لفظ نہیں ہے لفظ کیے وَنَشْكُرُكَ وَلَا کی پڑھنا ہے لام زبر علی اور لکھ کے کھاما اگر جی میں سکول نہیں پڑھیا لیکن قرآن پڑھیا کتاباں پڑھیا اللہ دی مہربانی میں لکھنا پڑھنا آندا ہے سکول نہیں میں پڑھیا کوئی آکے شاید مولوی صاحب سکول پڑھیا نا میں کوئی نہیں پڑھیا دیکھو لاندر علیف سمجھ آئے گی وَنَشْكُرُكَ والا نہیں پڑھنا والا کی پڑھنا ہے اسی پڑھنا ہے وَنَشْكُرُكَ والا پڑھنا ہے والا نہیں ہے وَنَشْكُرُكَ والا لام زبر الف بولو اب ماسٹران کو پڑھ لیں دے میرے کو بھی پڑھ لو والا وَنَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا مولا ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے جب ہم کہیں گے وَلَا نَكْفُرُكَ اس کا مطلب ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں وَلَا مانا نہیں کرتے
بات سمجھ آئی؟ مسلمان قرآن سے دور نہ جا، قرآن کو سینے سے لگا۔ آخری بات، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی چھوٹی جی عمر سی 10-12 سال دی عمر ہے چھوٹے صحابی نے، آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام جو دو مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت کر کے آپ تشریف لے آنا سی نا، تو سرکار نے ہجرت تو پہلے 2 صحابی بھیجے۔ کنے؟ 2 صحابی بھیجے۔ کنے بھیجے؟ 2 صحابی بھیجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی جاؤ اوتھے مدینے آلانو تعلیم دیو۔ چھوٹی جی عمر دے صحابی 10-12 سال عمر ہونی، وہ آخدے نے سرکار جدو مکے تو مدینے ہجرت کر کے آئے نے ادو میں قرآن دیا مفصلات سورتاں وڈیاں سورتاں منہ زبانی یاد کر چکے ہیں۔ ایتھے ہن قوم دا سورت اخلاص سدھی نہیں کی اسلام مسلمانی اسا مروسی مسلمان ہے، میں مروسی دا ترجمہ نہیں کردا، ناراض ہو جاؤ گے کہ وہ کی بن گیا اگے بڑے ناراض ہو، مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا تانوں۔ اسا مروسی مسلمان رہ گئے ہیں کہ دادا مسلمان سی، پیو مسلمان سی، میں مسلمان ہاں، یار یہ بتاؤ یہ مسلمانی ہے؟ سورت کوثر نہ جنوں آوے، سورت اخلاص نہ جنوں آوے، جنوں سورت اخلاص رایت الکرسی کے اندر فرق معلوم نہ آوے، وہ کس چیز کا دعوے دار مسلمان ہے، کس چیز کا اسلام کا وہ ترجمان ہے؟ مجھے یہ بتاؤ اسا کس چیز دے یار مسلمان ہے کہ وقت دے وقت آنے؟ یہ مسلمانی ساڑی دکانہ دا خیال ہے، کاروبار دا خیال ہے، اسلام دا کوئی خیال نہیں یار۔ اسی اسلام تے انہیں دور ہو چکے ہیں، سامدہ جائی دا جمعہ دی آدان ہوئے ہر شاہ ٹھپ کر کے اللہ دے گھر آگے حاضر ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کی بتا کہ میں کتھو قرآن دی آیات پڑھی یہ پہلی تھی او دا عنوان کی بنے ہیں، کیڑے کیڑے امام دی تفسیر دا والا دیتا جڑے بعد چاہے انہوں نے کی پتا جے یہ مسلمانی گئے یا مرنا نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے منہ جا کے نہیں بھی کھانا؟ قرآن تو یار اینی دوری، جس قوم نے دعائے قنوت سدھی نہیں، جس قوم دے دل کرسی سدھی نہیں، جس قوم دی اتحیات سدھی نہیں، جس قوم دا درود شریف سدھا نہیں، وہ قوم بھی آج اسلام کی ترجمان بن بیٹھی ہے۔ علماء دے کولو تو سب بہن گوارے نہیں کر دے، ساڑھے کولو وقت ہی نہیں ہے، شادی بھی ہمیں 2-2 گھنٹے پہلے جا کے بہ جانے ہیں۔ حاجی صاحب ان جائے کہ نہیں ہے؟ شادی آلے ولیمہ لیٹ ہوئے تو پہلے 2 گھنٹے جا کے بہنے ہیں۔ سیاستدان دا جلسہ ہوئے، جھوٹیاں دا قذاباں دا جلسہ ہوئے، 2-2 گھنٹے پہلے جا کے بہنے ہیں۔ یار افسوس ہے، رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسا انساناں تے جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، وہ انسان کو لو مسجد جان دا ٹائم ہی نہ ہوئے، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ۔ قسم با خدا میں جمعہ واسے انہاں مطالعہ کر کے نا میں تو 4-4 گھنٹے بھی بیان کرنا تو تسی تھکو تو میں نہ تھکاں، یہ تو میں بس کر جاں تسی کدے گوڈے یہیں پھوڑ دیو کدے یہیں پھوڑ دیو، میں کہنا تھک گئے نے۔ الحمدللہ فقیر کدے نہیں تھکیا، اس واسطے اسلام دے نال کدے غداری نہیں کی تھی، نہ کدے غداری کرنے والے دے 10 سین کیتے نے بھی اے بندہ چنگا ہے۔ جڑا غدار انہوں غدار آکھیا، جڑا چور انہوں چور آکھیا، جڑا ڈاکو انہوں ڈاکو آکھیا، جڑا زانی انہوں زانی آکھیا۔ افسوس ہے یار، مسلمانی ہے یار ساڑھے اندر، جمعہ وقت نہ لیں، اے انہوں سلام پھرنا ہے، سارے نے نس جانا ہے، نماز مکمل نماز جمعہ پڑھو، مرنا نہیں، حضور نو کی منہ کھانا ہے۔ کاروبار جدو مر جانے کاروبار نال جاندے ہے، دکان نال جاندی ہے، سانو یہ فکر ہے بچہ جمعہ پڑھانا ہے، میں بڑھا ہو جاواں گا، یہ پھر میری زمین دا خیال رکھے گا، میری بیکری دا خیال رکھے گا، میری دکان دا خیال رکھے گا، میرے کارخانے دا خیال رکھے گا، او فلان سوسائٹی میرے انہیں پلاٹ پہنے انہاں دا خیال رکھے گا، نال میرا خیال رکھے گا۔ ساڈے مفسر فرماندے نے اپنے دا خیال آگے آئی کہ دیکھ بھال کرے گا، ایک کدی نہیں ویکھیا کہ بچہ جدو مر جائے گا تے میرے پتر دے نال آخرت کی بنے گا، کدے خیال آیا سانو؟
ساڈے جڑے میرے اپنے پیر بھائی ایڈے غدار ہو گئے نہیں یار، افسوس ہے یہ مرشدی تعلیم ہے، نمازاں کوئی نہیں پڑھتے، سیدھا اسلام نہیں آندا، گالاں کڈن بیٹھ کے تے بڑے بڑے علماء نوں تن چان کے وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں، شرم نہیں آندی۔ یہ مرشد کو تعلیم لئیے تسی 80 سال دی عمر انہوں نے نماز نہیں چھڑی، 85 سال دی تہجد نہیں کدے چھڑی سی، ساری زندگی تہجد چھڑی، یہ قوم لتاں تے کر کے پئی رہندی، محفلاں تے جانا ہوے تے پتہ کتھے کتھے مووی بنان ٹور پنے، ڈڈ دے رکھے اگے۔ اقبال فرمایا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، مسلمان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم، اندھا دل رکھ یا ڈڈ رکھ، اسا ڈڈ رکھے ہے، قوم نے بھی ڈڈ رکھے ہے تو مولوی نے اگے ڈڈ رکھے ہے، تو میرے اپنے جڑے کوئی سنگی نے کیاں جو انہوں نے اپنا ڈڈ اگے رکھے ہے، دل نہیں رکھے ہے، نماز پڑھنے واسطے ٹائم نہیں، میری فلام مولوی دے پیچھے نہیں ہوندی، تیری نہیں ہوندی، مر مسیدہ تے تیری ہوندی ہے نا، راتی 11 12 بجے سے دکانہ بند کرنے ہیں جا کے، نماز واسطے صبح اٹھ دینے یار، افسوس نہیں یار، کس چیز دی مسلمانی ہے، ساڑھا ایڈا وڈا محلہ ہے، صبح ایک صاف بڑی مشکل ہوندی، مر نہیں جانا چاہیے یار، جنوں پوچھ لو وہ مسلمانی کا دعوے دار ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان صحابہ سن، چھوٹی جی حضور نے مسجد بنائی تعداد زیادہ ہوگی، نمازی تنگ ہو گئے، حضور نے وسیع بنائی، پھر تنگ ہوگی، عثمان دا دور آیا، فاروق اعظم دا دور آیا، مولا علی دا دور آیا، حضرت معاویہ ابو سفیان، ہر دور دے اندر مسجد نبوی وسیع ہوندی گئی ہے، ساڑیاں مسجداں وسیع نے، نمازی ہیں میں تھوڑے جانے، کس چیز یار ساڑے اندر مسلمانی میں ذرا یہ پوچھنا چاہنا توڑے کو تسی آج خود مسجد نہیں بڑھ دے، کل توڑے بچے توڑے مرن دباد مسجد جان گے، جو تسی آج خود مسجد آگ رب دی بار گئے سجدہ رید ہوگے توڑے بچے توانو ویکیو بھی نمازی بنن گے، باپ جو بے نمازی تے پتر نمازی نکلے گا ہو سکتا ہے، صحبت ہمیشہ اثر ہوندہ جے، ماں جدو گھر اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گی بیٹی پڑھے گی، گھر دے ماں کم کاج سارے کر لیں دی، نماز باقی تھکاوٹ ہو جاندی ہے، سو صحیح ہے تھوڑے کر لو، گھر دے کم کرنے کو فرد ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، نماز واسے ساڑھے کو ٹائم نہیں، بول دے نہیں جے خدا را جاگو، اپنے گھر والیوں نے اس پاسے لاؤ، نماز پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، گھر دے اندر جبرکت چاند دیو، ان ساڑھے اندر گھران دے اندر 9 ساس دی لڑائی کی ہے، یہی ہے نا، میاں بیوی دی لڑائی، 9 ساس دی لڑائی کیوں ہے؟ اسا اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے ہیں، نا بیوی نے قرآن تو رہنمائی حاصل کی تھی، نہ نصیحت حاصل کی تھی، نہ بندے نے کی تھی، کہ بندہ حاصل کرتا ہے تامی گھر دے اندر جا کے سمجھاندہ ہے تو لڑائی ہے، وہ بیچارہ پھر چپ کار گئے کہ جگہ 10 بلائے کو اپنا پڑھ دے رہا نا پھر ٹھیک ہے میں سمجھایا سن جو مرضی کر خدا را ہاتھ بن کے آخنا گا یہ اللہ دے قرآن دی نصیحت ہے، میری یہ الفاظ نو سخت نہ سمجھیں، نصیحت سمجھیں، یہ جو بزرگان دین نے فرمایا میں وہی بیان کیتا ہے، ایک بزرگ فرماندے سن، اقبال دے میرے خیال شعر ہے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے فریاد میری، کلندر بولیا، کلندر جان دیا نا، سیال کوٹھی، کلندر لاہوری، اور بادشاہی دے مسجد ذمہ دار ہے، سن اثر کرے نہ کرے سن تو لے یہ فریاد میری، یہ داد کا طالب نہیں یہ بندہ ہے آزاد، میں توڑی کوئی داد دا طالب نہیں، یہ نہیں کہ باہر جا کے تسی میری واہ واہ کرو واہ بلے بلے ساڑھا مولوی ہیں، نا کوئی داد دا طالب نہیں، ایک چیز دا میں طالب ہاں، 5 وقت نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بے ایمانی چھاڑ دیو، بے غیرتی چھاڑ دیو، سودا جائز طریقے نال ویچو، بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ فراڈ نہ کرو، متقی پریزگار بن جاؤ، بھائیاں دی چغل خوری نہ کرو، مسجد دنال قرآن دنال دغا بازی نہ کرو، ورنہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ رب فرماندہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، جدو میں پکڑنا پھر نہیں شاہ سکتا۔ آج وہ جو آیات بینات تلاوت کی اس میں اس کا ایک وصف بیان ہوا، باقی 3 باقی ہیں وہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے وما علیہ